ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 13ویں پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو جاری رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی زبانی اپنے نفس کے گناہوں سے پاک صاف اور بری ہونے کی نفی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت جس پر رحم کرے اسے اپنی نافرمانی سے اور خطرات سے، معصیت سے بچاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے نفس سے برات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ انبیاء اور رسل اللہ رب العزت کی مشیت سے، اس کے فیصلے سے معصوم رکھے جاتے تھے۔ نبی گناہوں سے نہیں بچتا تھا، اللہ بچاتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظام تھا۔ عصمت انبیاء اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم عقیدہ ہے، جس کے سلسلے میں اہل حق علماء سے معلوم کر کے ضرور اس عقیدے کی اصلاح کی جائے، اسے پختہ کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف طور پر کہا کہ میں اس گناہ سے بری تھا، میں نے نہیں کیا تھا، لہٰذا اعلان کیا جائے کہ یوسف اس سے بری ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے کہا اور اپنے بارے میں بتلایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے، اس لیے میں اس گناہ سے بچ سکا ہوں، پاک صاف رہ سکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آگے بڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں تشریف لے آئے۔ عزیز مصر نے آپ کو خود مختار وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر پر عمل کرنے کے لیے 7 سال بارش کا زمانہ، سبزی کا زمانہ، ہریالی کا زمانہ، 7 سال قحط کا زمانہ، ایک شاندار ترتیب بنائی کہ آپ کا ملک مصر ضروریات اور روزگار کے اعتبار سے خود کفیل ہو گیا، آئندہ 7 سالوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسا وزیر خزانہ چاہیے۔ امت مسلمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کو نبی ماننے والی محمد مصطفیٰ کی نیابت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا اور اپنے ملک کے خزانے کو خصوصیت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفات سے متصف ہو کر ان کے سامنے پیش کرنا کہ موجودہ زمانے کے صورتحال اور ساری دنیا کے ممالک قرضوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، اور قرض سے بچانے کی اور خشک سالی سے بچانے کی اور قحط سے ملک کی حفاظت کرنے کی ترتیب حضرت یوسف علیہ السلام نے جس انداز سے پیش فرمائی، امت مسلمہ کو ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس سلسلے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ آگے واقعہ مکمل کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر میں ہے اور لوگوں کو ان قحط کے زمانے میں غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ مصر ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف شام تک، کنعان تک چرچا ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو شام میں رہتے ہیں وہ بھی غلہ لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا، ان سے تعارف لیا، ان کا اکرام کیا، مہمانی کی، اور کہا کہ آئندہ آپ کے بھائی کو لے آئیں گے تو غلہ ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جانے لگے تو جو روپیہ انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دیا تھا وہ سکے بھی انہی کے غلے میں، ان کے اناج میں ڈال دیے۔ جیسے ہی گھر پہ اناج کھولا گیا، دیکھا تو ماشاءاللہ کتنے کریم اور شفیق اور سقی ہے ملک مصر کے ذمہ دار کہ ہمارے غلہ بھی دے دیا اور ہمارا پیسہ بھی واپس لوٹا دیا۔ دوسری مرتبہ بھائی کو لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ والد صاحب بڑے گھبرائے ہوئے تھے، ایک حادثے سے گزر گئے تھے، ایک بیٹے کا حادثہ، جانے سے منع تو کرنا چاہتے تھے، لیکن جب عزیز مصر کے وزیر خزانہ کا حضرت یوسف کا حکم ہے کہ بھائی کو لانا ہوگا تو ملے گا، بھائی کو لے آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی بنیامین جیسے ہی پہنچے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانتا ہوں۔ کہا میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، دونوں بھائی زمانے کے بعد مل کر جو خوش ہوئے ہیں، راز میں بات رکھی گئی۔
دو کی جوڑی سے گھر روم دیے گئے تھے، بنیامین کی جوڑی کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ 10 بھائیوں کے 5 روم ہو گئے تھے۔ حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میری جوڑی میں ہوں گے، میں ان کو اپنے روم میں رکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ بات چیت ہوئی، اور جب بنیامین نے کہا کہ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی، آپ کے حکم سے وہ پیالہ جس سے اناج تقسیم کیا جاتا تھا، وہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں ڈال دیا گیا، ان کے تھیلے میں ڈال دیا گیا، اور قافلہ رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ جتنے لوگ باہر نکل گئے سب کو واپس بلا لیا، سب کو بلایا گیا۔ اب سب کے سامان کی تلاشی لی جائیں گی۔ جیسے ہی ان کی طرف آیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، آپ کیسا ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اعلان ہوا ہے اور تلاشی جو لی جانی ہے سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس نہ نکلے تو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چور ہو گئے تو کیا کریں گے؟ تم کہہ رہے ہو نہیں کی چوری تم نے، لیکن تم اگر چور ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں ایک قانون ہے کہ جس نے چوری کی وہ چور اسے دے دیا جاتا ہے، جس کے پاس سامان نکلا وہ بندہ سامان کے ساتھ واپس کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ سب کے سامان کی تلاشی لی گئی، آخر میں سب سے چھوٹے کی تلاشی لی گئی، دیکھا تو بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، باپ کا بڑا عزیز و محبوب ہے، ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ظالم نہیں ہو سکتے، دوسرے کو لے کر ہم کیسے ظلم کریں؟ تمہاری ہی شریعت ہے کہ جس کے پاس ملا ہے اس کو لینا ہے، ہم اسی کو لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، بھائی نکلے اور بڑے شرمندہ تھے، کیسے جائے کیسے نہ جائے، کچھ بھائی گئے کچھ بھائی گھر نہیں گئے۔ والد سے سنایا، والد نے کہا کہ بس اللہ وہ وقت لے آئے کہ سب کے سب ہم ایک ساتھ مل جائے، اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہے۔ تیسری مرتبہ جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اب پیسہ بھی نہیں ہے اور غلہ بھی چاہیے، حضرت یوسف کے پاس پہنچے، اور یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی بے بسی دیکھی، وقت کے نبی کی اولاد پر اس فقر و فاقے کو دیکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور آپ نے کہا کیا تمہیں یاد ہے، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اس راز سے تو صرف ہم اور یوسف ہی واقف تھے، یہ کون ہے جسے پتہ چل گیا ہے؟ بھائیوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا اور کہا کہ یہ ابا جان کی آنکھوں پر ڈال دو، ان کی بصیرت واپس آئیں گی، اور امی جان ابا جان سب کو واپس لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے لباس گھر کے قریب آ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائیوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ آپ وہی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ارے وہ چلا گیا، اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ کاہے اس کی خوشبو آپ کو آنے لگی ہے؟ لیکن جیسے ہی کرتا آیا ہے، آپ کی آنکھوں پہ ڈالا گیا ہے، بصیرت واپس آئی ہے۔ آپ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کی قدرت اس کی شان کو جو ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ہاں ضرور کروں گا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سب کے سب پہنچے ہیں، 11 بھائی، امی ابا، 11 ستارے اور چاند سورج سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر اب پوری ہو رہی ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف نے ابا اماں کو اپنے تخت پر اونچائی پر بٹھایا ہے، بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوں گی اور آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے تب آزاد ہو، اللہ تمہیں معاف کرے۔ معاف کر دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں اس واقعے کے اندر، جسے
تفسیر کی کتابوں سے اور علماء مفسرین سے اور تفسیر کے حلقوں سے جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور عبرت و نصیحتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عملی زندگی میں لے آنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یہ واقعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ وہ واقعہ ہے جو غیب کی خبر ہے اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ رب کی وحی سے ہی اتنی تفصیلات معلوم ہو سکتی ہے، اور پھر بتلا دیا گیا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونا ہے۔ ان کے بھائیوں نے حسد کیا، آپ کے چچاؤں نے، آپ کے قبیلہ قریش نے آپ کے ساتھ حسد کیا، ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آپ کے بھائیوں نے آپ کو وطن عزیز کو چھوڑ دینے پر مجبور کیا، یہ بھی مصر پہنچے شام سے، آپ بھی مکے سے مدینہ پہنچے۔ ایک طویل کٹھن زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے وزیر خزانہ کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فتح مکہ کے بعد فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں دوبارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، بھائی سارا قبیلہ قریش مکہ عاجز اور شرمندہ ہے اور بس گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے، آپ نے فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ویسے ہی شان اور ویسے ہی تخت اور مکہ کی فتح عطا فرمائی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عطا فرمائی تھی۔ غرض یہ کہ سورۃ یوسف مکمل ہوا۔ آگے سورۃ الرعد کے اندر توحید، رسالت، آخرت کے مضامین پیش کیے گئے۔ رب ذوالجلال کی توحید، اس کے وجود، اس کے ایک ہونے، اس کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا اور مثالوں کے ذریعے رب کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے قانون بیان کر دیا کہ رب کی نوازشات، عنایات جس قوم کے لیے طے ہوتی ہے، وہ نوازشات، وہ عنایات بندوں سے اس وقت تک نہیں ہٹائی جاتی ہے جب تک کہ بندے اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں، لیکن بندے خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے، بندے خود اپنے آپ کو رب کے غضب کا مستحق بنا دے، تو پھر رب ذوالجلال بھی اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ جب تک کہ اللہ بندے اپنے آپ کو نہ بدلے، اللہ رب العزت نہیں بدلتا۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے باطل کی حیثیت کو بیان فرمایا کہ باطل کی حیثیت جھاگ کے جیسی ہوتی ہے، کچرے کے جیسی ہوتی ہے۔ جیسے حقیقی مال خزانہ نیچے رہ جاتا ہے، جھاگ اوپر آتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اوپر جھاگ ہے مطلب سب کچھ فنا ہو گیا ہے، اب اسی کا غلبہ ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ سوکھ کر جب ختم ہوتا ہے تو پھر حق باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی سمندر کے اندر کے خزانے باقی رہ جاتے ہیں، جھاگ چھٹ جاتا ہے۔ جب سونے کو تپایا جاتا ہے تو کچرا اوپر آ جاتا ہے، سونا نیچے رہتا ہے۔ لگتا ہے کہ کچرا ہی کچرا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ جب وہ کچرا ہٹایا جاتا ہے تو سونا تو باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی حق باقی رہنے کے لیے ہے، باطل جھاگ کی طرح ہٹ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق کھڑا ہو۔ میلا سونا میلا ہی رہے گا، اگر اس کی صفائی کا انتظام ہوگا تو کچرا ہٹے گا اور سونا نکھر کر آئے گا۔ آج دنیا کا اس کی صورتحال کیا ہے؟ باطل دندنا رہا ہے۔ اہل حق اگر مقابل میں کھڑے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوگا کہ باطل جھاگ کی طرح، کچرے کی طرح چھٹ جائیں گا اور حق باقی رہ جائیں گا۔ اور اگر اہل حق بیٹھے ہوں گے اپنے آپ کو دبائے ہوئے اور باطل کے مقابلے سے نیچے بیٹھ کر اس مسلمانی پر اکتفا کرتے ہوئے جو میٹھی مسلمانی ہے، تو پھر تو باطل ہی کا چرچا نظر آئے گا، باطل ہی کا شور اور ہنگامہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل حق کے اشاعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور باطل کے خاتمے کے لیے آگے بڑھے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے جو درویش حق کے اعلاء کے لیے اور باطل قرار دینے کے لیے اور باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ، ان کو ہمارے ساتھ شامل فرمائیں۔
آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد کو مکمل فرمایا اور آگے سورۃ ابراہیم کے اندر بھی توحید، رسالت، آخرت کے مضامین پیش کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اہل مکہ، کفار مکہ کے باطل بے بنیاد اعتراضات کو بیان کیا گیا، ان کا رد کیا گیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے سامان کے لیے ماضی کے منکروں کا تذکرہ کیا گیا کہ ماضی میں بھی انبیاء اور رسول کا ایسے انکار ہوا ہے، آج ان کے فرزند آپ کے انکار پر تلے ہوئے ہیں، لہذا فکر نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور سورۃ ابراہیم کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنائی گئی، کعبۃ اللہ کی بنا کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے آخری مرتبہ جہاں سے مکہ نظر آتا ہے اپنی بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر وہاں سے کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں اس وادی غیر ذی زرع بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ آپ کا محترم گھر یہاں پر ہو اور آپ کی یہاں پر نماز پڑھی جائے، لیقیموا الصلاۃ، آپ کے لیے نماز پڑھے میرے اولاد۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ انہیں روزی کے کشادگی عطا فرما، انہیں ثمرات پھل عطا فرما، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکے، اور نماز کی پابندی کی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میرے اور میری اولاد کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے آخری رکوع کے اندر میدان محشر کا قیامت کا شدید ترین منظر کھینچا ہے، باطل اور کفار کے وہاں پر شکست خوردگی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر حق کی بلندی کا تذکرہ کیا ہے، رب ذوالجلال کے بندوں کے کفر و شرک، ان کے ظلم سے بے خبر نہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، رب ذوالجلال کے سچے وعدے کا تذکرہ کیا ہے، اور آخری آیت میں قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انہیں قوم کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لے، اہل بصیرت سچی نصیحت حاصل کرنے والے اور عقل والے سچی نصیحت کو سمجھ لے، اس کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ 13واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اس صورت کے مضامین کو، اس پارے کے مضامین کو جاننے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو